یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، مہنگائی اپنے زوروں پر ہے۔ اس کا ہمارے حکمرانوں کو بھی پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان پیکج دیں گے، اتنے ارب کا دیں گے، اتنے کھرب کا دیں گے، اور کھرب کا پتہ نہیں کہاں پہ کھایا جاتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رمضان بازار لگائے جائیں گے، یہاں پہ ہر چیز معیاری ہوگی اور سستی بھی ہوگی۔ کون سی چیز کتنی سستی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چینی کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے اس پر بھی لوگ بہت زیادہ پریشان۔ عمران خان کے دور میں 70 روپے کلو چینی تھی، وہ بہت بڑی مہنگی تھی، اور آج کل 150 روپے کلو چینی وہ سستی ہے، اور اس میں بھی جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوا 20 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 170 روپے فی کلو چینی آج دکانوں پر دستیاب ہے۔ اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بہت بڑا اقدام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چینی کے جگہ جگہ پہ ڈپو لگا دیے جائیں، کیمپ بنا دیے جائیں، وہاں پہ چینی 130 روپے کلو فراہم کی جائے، اور ایسا فوری طور پر ہو گیا۔ دوسرے روزے ایسا ہونے لگا، چینی ڈپوؤں پر چلی گئی، پوائنٹس پر چلی گئی جو مقرر کیے گئے تھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ کی ریڑھی پر، فروٹ کی دکان پر آپ کو کیلے نظر آئیں گے، سیب نظر آئیں گے، دیگر چیزیں بھی نظر آئیں گے۔ ان کے دو ریٹ ہوں گے، اعلیٰ سیب کا ریٹ الگ ہوگا، اور اس سے معیار میں تھوڑا سا جو ہلکا ہے اس کا ریٹ اس سے کم ہوگا، اور جو بالکل داغدار ہے وہ زیادہ سستا ہوگا۔ اسی طرح سے کیلے بھی ہیں، بڑے بڑے کیلے، ان کا ریٹ کچھ اور ہے، ماٹھے ماڑے سکے ہوئے کیلے، ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے۔ تو عام بندہ بیچارہ سکے ماڑے ماٹھے کیلے لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے، تو گھر میں آ کر جو کچھ اس کی بیوی یا اس کے بچے اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، یا پھر وہ بچے اور بیوی جانتی، یا پھر اللہ جانتا ہے۔ بہرحال غریب کی مجبوری ہے، کرے تو کیا کرے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو چینی لگائی گئی ہے اس میں کئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دکانداروں نے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک چھاننا رکھا ہوا ہے، چھلنا رکھا ہوا ہے، اس میں چینی ڈالتے ہیں، اس کو چھانتے ہیں، جو نیچے گر جاتی ہے باریک باریک چینی وہ وہاں پہ 130 روپے میں دستیاب ہے، اور جو موٹی موٹی ہے وہی 150 160 170 روپے اس کا ریٹ ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ قوم پر احسان فرما دیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ باریک چینی کا فائدہ یہ ہے کہ آسانی سے وہ کھر جاتی ہے، گھل جاتی ہے، وہ پانی میں مکس ہو جاتی ہے، زیادہ چمچے ہلانے کی یا ڈونگے چلانے کی، پانی میں، بالٹی میں، جگوں میں ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عام آدمی کے لیے وہ ذرا سوکھا کام ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے عام لوگوں پر ایک اور احسان کر دیا گیا ہے۔ اور جن جگہوں پر ایسے چھلنے یا چھاننے نہیں لگے ہوئے وہاں پہ ویسے ہی باریک چینی آتی ہے، وہ پتہ نہیں گلوکوز یا چقندر کی بنی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ دستیاب ہے آج کل۔ باقی ہم نے بات شروع کی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے رمضان بازار لگائے گئے ہیں، تو ایک خبر میرے سامنے ہے، وہ اس پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں کہ رمضان بازاروں میں کیا صورتحال ہے۔ جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ معیاری چیزیں ہوں گی اور سستی بھی ہوں گی۔ پہلے روزے دکانداروں کی سرے عام لوٹ مار، پھل سبزیاں، برائلر گوشت مقررہ نرخوں سے زائد پر فروخت۔ مزید بھی خبر میں کہا گیا ہے کہ نیا آلو 55 روپے کی بجائے 70 روپے، پیاز 80 کی بجائے 100 روپے، ٹماٹر 50 کی بجائے 70 کلو تک فروخت ہوئے۔ صارفین کی دکانداروں سے تکرار۔ تو یہ خبر آپ کے سامنے رکھی، جس طرح سے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہر چیز وہاں پہ سستی ہوگی اور وافر مقدار میں ہوگی اور اعلیٰ معیار کی ہوگی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، تو جیسا کہ چینی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 2 نمبری ہو رہی ہے، اسی طرح سے ان رمضان بازاروں میں بھی اسی طرح سے 2 نمبری سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار پھر کون ہو سکتے ہیں؟ تو کیا اس کی ذمہ دار مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یا پھر شہباز شریف ہیں؟ بالکل نہیں، ان کی طرف سے نیک نیتی سے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی مفادات کے لیے یا انہوں نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنی تھی، اس وجہ سے انہوں نے بازار لگا دیے۔ لیکن ان کی طرف سے جو بھی ہے نیت، جو بھی ہے اچھا اقدام تو کیا گیا، تو باقی آگے انتظامیہ نے سارا کچھ کرنا تھا۔ یہ ساری جو 2 نمبری ہو رہی ہے ساری کی ساری انتظامیہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ پیسے جو مارے جا رہے ہیں، ماٹھے جا رہے ہیں، یہ مریم نواز شریف صاحبہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، نہ ہی شہباز شریف تک پہنچ رہے ہیں،
یہ انہوں نے اپنے گھر لے جانے ہیں جو مقامی انتظامیہ ہے۔ باقی حکومتوں کے حوالے سے یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ جو ہمیں بازار لگے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ لاہور کی بات کریں تو ماڈل ٹاؤن میں بازار لگا ہوا ہے، وہ بات کریں تو جوہر ٹاؤن میں لگا ہوا ہے، ٹاؤن شپ میں لگا ہوا ہے، اسی طرح سے بڑے بڑے پوش علاقوں میں یہ بازار لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ چونگی، امر صدو اور اس سے دوسری سائڈ پر ہونے چاہیے، اسی طرح سے ٹھوکر نیاز بیگ اور اس سے پیچھے ہونے چاہیے، اسی طرح سے ادھر چلے جائیں شاہدرہ میں ہونے چاہیے، شاہدرہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پوش علاقے میں مین بازار کے قریب ایسا بازار لگا دیا گیا ہو۔ تو بہرحال یہ بازار نہ صرف یہ کہ ایسی بستیوں میں، ایسے علاقوں میں ہونے چاہیے جو شہروں سے قریب ہیں، ملحق ہیں، بلکہ شہروں سے، بڑے شہروں سے دور قصبات میں بھی یہ بازار ہونے چاہیے۔ وہاں پہ دیہات میں بھی یہ بازار لگ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ وہاں پہ اگر بازار نہیں لگے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے یہ حکومت ریلیف پہنچانا چاہتی ہے عام آدمی کو، غریب آدمی کو، وہ اس طرح سے اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور آپ بھی چینی کا پتہ کیجیے کہ کہاں سے مل رہی ہے، کس بھاؤ مل رہی ہے اور کیسی مل رہی ہے، باریک ہے، موٹی ہے یا پھر دانے دار ہے، کون سی ہے۔ یہ آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔